السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف اسٹائل ود بات. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج کا میرا ٹاپک ہے تعلیم کے اوپر. آج میں پیپر اپنا بنا رہا تھا، اسکول کا پیپر، بچوں کے ایگزامس ہونے والے تھے، اس کا پیپر بنا رہا تھا. سوچا میں دماغ میں میرے ایک ٹاپک آیا کہ کیوں نہ آج میں ایک تعلیم کے اوپر میں موٹیویشنل ایک میسیج دینا چاہتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کو. اور اپنے چینل کے ریلیٹڈ، جو میرا چینل کا نام ہے لائف اسٹائل ود بات، تو لائف اسٹائل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو میری زندگی کے لائف اسٹائل ہے وہ میں شیئر کروں. صرف لائف اسٹائل کا مطلب صرف گھومنا پھرنا، کھانا پینا اور اپنی لائف روٹین بتانا نہیں ہے. لائف اسٹائل صرف زندگی میں دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے. لائف اسٹائل میں ہمیں اپنے آپ کو دین دنیا دونوں کو ہی لے کے چلنا ہے. تو آج کا میرا ٹاپک ہے معلم اور تعلیم. ایک استاذہ اور ایک تعلیم کے درمیان کیا ریلیشن ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں دینی درس اور درسگاہ کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معلم کی اہمیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو میرا ٹاپک ہے تعلیم کی افادیت. تو سب سے پہلے میں آپ کو تعلیم کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جیسے کہ قرآن حدیث میں بھی، اور قرآن کی ایک آیات ہے اقرا، اس کا مطلب پڑھ. پڑھ اس رب کا نام جس نے اس قرآن کو اتارا، اور اس قرآن میں تمام دنیا کی اور زندگی کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے. زندگی میں طور طریقے زندگی گزارنے کے ہمارے جو پچھلے ہمارے پیغمبر اور جو بھی اس میں دنیا میں قومیں گزری ہیں، انہوں نے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ سب بتا دیا گیا ہے. تو قرآن میں تعلیم کی اہمیت کو بتایا گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے تھے، تو انہوں نے یہ سب سے پہلا ورڈ ہمارے نبی کو سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اقرأ، پڑھ اپنے رب کا نام. تو اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے تعلیم کے حوالے سے، طالب العلم فریضہ. یہ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ علم حاصل کرو. علم، ایک تو یہ حدیث یہ ہے کہ علم حاصل کرو، کہیں تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. ماں کی گود سے لے کے قبر کے لحد تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ علم فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر. یہ طالب علم فریضہ کی ایک ترجمہ ہے جس کے معنی علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ علم صرف مرد پر فرض ہے، علم عورت مرد بچے بوڑھے سب پر فرض ہے. اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. علم حاصل کرنا مرتے دم تک زندگی میں علم کی اہمیت ہے. تو اسی طرح آج کے شوق میں سب سے بہترین اور یہ تیز ترین کے دور میں تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تعلیم کی اس دور میں عصری تعلیم کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے. کیوں نہ آج کے ترقی کے دور میں آٹومیٹک دور آ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، ڈفرینٹ شعبات تعلیم میں شامل ہوتے ہیں، مگر عصری تعلیم کی اہمیت آج بھی ہے. زندگی میں جدید دور کے لحاظ سے علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. میں اپنا کام کے ساتھ کرتے رہتا ہوں، مگر میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں کہ زندگی میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ دینی تعلیم کے ساتھ انسان کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمیں دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ درسگاہوں میں جانا، جب ہم دینی تعلیم حاصل کرنے درسگاہ مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں استاذہ کرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. زندگی میں طور طریقے اور اچھے برے کے بارے میں پتہ لگتا ہے. ہمیں فرض کے بارے میں پتہ لگتا ہے، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے. تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں دینی تعلیم کیا پڑتا ہے. زندگی کو دینی تعلیم کے ساتھ اپنی لائف اسٹائل بالکل گزاریں، اپنی ہر شوق پورا کریں، مگر اخلاق کے دائرے میں جو ایتھک کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے آپ زندگی کو گزاریں. تو زندگی میں عصری اور دینی تعلیم کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کہ کتنی کیا اہمیت رکھتی ہے ہماری لائف میں. اسی طرح اخلاق کی تعلیم. یہ اخلاق کی تعلیم ہوتی کیا ہے؟ بیسیکلی اخلاق کی تعلیم یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ ٹوٹلی اخلاق کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے. احساس اور اخلاق. کہتے ہیں نا کہ
احساس کی دنیا والوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، ایسی کہا جاتا ہے۔ تو میں اخلاق کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اخلاق کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پوری ہماری دور زمانہ اخلاق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اخلاق کی تشکیل کو، کہ اخلاق کی تعلیم سے انسان محبت پرست، انسان محبت، عاجزی، خلوص، آپس میں ایک اتحاد، یہ سب کچھ اخلاق ہے۔ تو لائف میں ایجوکیشن کے اندر ایتھکس کا بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ہمارا، اخلاقیات۔ اگر جیسے کہ نان مسلمس ہوتے ہیں، نان مسلم میں اسلامیات کا سبجیکٹ نہیں ہوتا، مگر ان کو ایتھک کا سبجیکٹ لازمی پڑھایا جاتا ہے، تو ان کے سبجیکٹ کے اندر ایتھک کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اخلاق کی تعلیم تو سب میں دی گئی ہے، اگر وہ نان مسلم ہے، اگر وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، مگر اخلاق کی تعلیم کا تو کہیں منع نہیں ہے۔ اخلاق کی تعلیم میں یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کی عزت کی جائے، بڑوں کی عزت کی جائے، دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ یہی ہماری زندگی میں دینی اور عصری تعلیم، ہماری زندگی کی تعلیم میں یہی ایک چیز ہے جو کہ ہمیں اخلاق سے ہی آگے بڑھاتی ہے۔ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں استاذہ کرام اور ایک معلم کے بارے میں کہ معلم ہے کیا۔ معلم صرف ایک استاد نہیں ہے، معلم ہر وہ ایک شخص ہے جس سے آپ کو سیکھنے کو ملے۔ دنیا میں ہر ایک شخص معلم ہے وہ جس سے آپ کو دو الفاظ بھی سیکھنے کو ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس سے میں نے دو لفظ کیوں نہ سیکھا ہو وہ میرا استاد ہے۔ ایسی اللہ پاک کمی پیشی میری معاف فرمائے اگر میری کوئی غلطی ہو۔ تو آپ کو معلم، استاذہ کرام کی اہمیت زندگی میں، تعلیم میں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم استاد ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں تو استاد کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تمام اسٹوڈنٹس کو، اور جو پڑھ چکے ہیں ان کو بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ہر ایک انسان معلم ہے، کیا وہ، اگر وہ انجینئر ہے، اگر وہ الیکٹریشین ہے، کوئی بھی، ہر ایک شعبہ جو اپنی شعبے میں مہارت حاصل کرتا ہے، جو ایک چھوٹا سا کام کیوں نہ کرتا ہو، وہ ہر ایک چیز معلم ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں 24 لاکھ ہزار پیغمبر بھیجے اور معلم بنا کے بھیجا ان کو کہ دنیا میں آ کر وہ دین کی تو جب پہلے وقتوں میں دین نہیں تھا، مگر معلم بنا کے بھیجا کہ وہ آگے بات کو پہنچائے۔ اس طرح ہمارے صحابہ کرام، اس طرح آگے ہمارے بزرگ جو دین سے وابستہ آگے بڑھتے گئے، تو وہ اس طرح دین کی تعلیم کو اور دین کی اسلام کو انہوں نے آگے پہنچایا۔ تو جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کے آتے تھے، پیغام کے لیے مقرر کرا گیا تھا، تو اللہ کا پیغام وہ فرشتوں تک لے کے آتے تھے، ہمارے نبی تک وہ پہنچاتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کا تمام پیغمبر معلم ہے، اور استاذہ کرام کو تو ایک بالکل ایک اونچا درجہ رکھا گیا ہے استاذہ کرام کے لیے زندگی میں، کہ استاد کی رسپیکٹ کریں۔ استاد ایک روحانی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، آپ قدر کریں۔ جس نے استاد کے ساتھ بدتمیزی کی اور غلطی کی، وہ زندگی بھر پچھتائے گا اپنی زندگی اس غلطی سے۔ تو میں بھی ایک استاد ہوں، الحمدللہ میرے ٹیچر سے بھی میں نے پڑھا ہے، اور الحمدللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہر وہ ایک استاد ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتے چلوں پھر سے، کہ ہر وہ انسان استاد سے آپ کو سیکھنے کو ملے۔ یہ نہیں کہ استاد کے لیے، آپ کو استاد بننے کے لیے پوری تعلیم حاصل کریں، اگر آپ کو کوئی نیک نصیحت اور ایک تھوڑا کچھ سمجھائے بھی، وہ آپ کا استاد ہے، کیونکہ آپ کو اس سے سیکھنے کو ملا ہے۔ زندگی کی تعلیم بچوں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، زندگی کی تعلیم تو مرتے دم تک چلتی رہتی ہے، مگر ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے اور اس قیمتی وقت کی قدر کرنی ہے۔ جن کے نزدیک زندگی میں اس شعبے کی اور اس عظیم پیشہ کی قدر نہیں ہوتی، وہ زندگی بھر پچھتاتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ اس کی قدر کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو ایک اچھی سے ہمارے پرنسپل، ہمارے میڈم، جس اسکول سے میں پڑھا ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اسی اسکول میں آج ماشاءاللہ سے ٹیچر ہوں، وہاں پر فزکس اور کیمسٹری کا میں ٹیچر ہوں۔ تو وہاں پر میں ایک ہمیشہ ہماری پرنسپل ہم سے ایک لائن ہم سے شیئر کرتی تھی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو اس کا ایک بالکل آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، جس نے با ادب با نصیب، جس نے ادب کیا اس نے نصیب بنا لیا، اور جس نے قدر نہیں کی، جس نے ادب نہیں کیا، اس نے بدقسمتی اپنا لی۔ ٹیچر کی رسپیکٹ یورپ کے ممالک میں بہت زیادہ ہے۔ یورپ کے ممالک میں جب ایک ٹیچر آتا ہے، کہیں کھڑا ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹ ہو یا وہاں کے کورٹ بھی ہو، وہ ٹیچر کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک استاد کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں، واضح دور کے انداز یہ یورپ تک جامعات میں مسلمانوں کی تصنیف کو دعا کرتے ہیں۔ اسلامیات جو ہے ہمارے، وہ آج بھی یورپ کے یونیورسٹی میں بھی اسلام کی، مسلمانوں کی کتاب بھی شامل نصاب میں کر دی گئی ہے ایسا۔
اگر ان کے طریقہ کار الگ ہوتے ہیں مگر وہ ہم سے آج جو ہم ماشاء الحمدللہ پراؤڈ کرتے ہیں مسلمان ہیں مگر ہم عمل نہیں کرتے. انہوں نے ہماری ہی کی کتاب سے یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں کمپیوٹر ہو یا دور جدید سائنس میں یہ سب چیزیں سائنس کے علوم سے ہی نکلی ہیں. قرآن کی یہ تمام چیزیں قرآن سے ہی نکلی ہیں. ہم نے ریسرچ نہیں کیا, ہم نے صرف قرآن کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا. ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کو سمجھیں اور عمل بھی کریں. تو آج کے اس ویڈیو میں آپ سے معلم اور تعلیم ان کا ریلیشن اور ایک استاد کرام کی عزت اور بچوں کو استاد کو کس طرح عزت کرنی چاہیے. آج ہم اگر کچھ غلط کرتے ہیں مگر کہتے ہیں نا کہ مقافات عمل کی بیٹا چکی تو اتنی باریک پیستی ہے, اس کا اندازہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, وقت آنے پر اس کا ہمیں پتہ لگتا ہے. تو اسی طرح کہ میں اب سب بچوں سے گزارش کرتا ہوں, اور میں ضروری نہیں بچوں سے, میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹس رہ چکا ہوں, تو میں تمام سے کہتا ہوں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو. جس سے ہم اگر 2 لفظ بھی سیکھ لیتے ہیں تو وہ بچہ کہتے ہیں نا کھوٹا سکہ چل جاتا ہے. اگر چھوٹا بچہ اگر کچھ شیئر کر رہا ہو تو ہمیں سن لینا چاہیے اور اس بچے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جیسے کہ آج ہے سنڈے کا دن اور اس وقت بج رہے ہیں 4:30 کے قریب بج رہے ہیں. تو آج بہت زیادہ لوڈ تھا کام کا صبح سے, اور مجھے پیپرز بھی بنانے تھے, بچوں کے ایگزامس ہونے والے مڈ ٹرم ایگزامینیشن. اور تو یہ آج میں پیپر ماشاء اللہ سے کبھی یہ پیپر بن رہا ہے, ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں اور میں آپ سے اپنی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں. تو آج میں نے جو میسیج اپنے دیا آپ کو میں نے اس ویڈیو کے اندر, تو اس ویڈیو میں دراصل کہنے کا یہ میں چاہتا ہوں کہ میری اپنی ایک میرے چینل میں لائف اسٹائل کے اندر صرف میں اپنی لائف میں کیا کر رہا ہوں میں یہ نہیں دکھاؤں, میں ساتھ ساتھ اس لائف اسٹائل میں موٹیویشنل میسیج بھی دوں تمام اسٹوڈنٹس کو, ہر ایک اسٹوڈنٹ اور ہر ایک انسان کو, کہ وہ سمجھے اگر وہ اپنی لائف میں اگر کسی وجہ سے پریشان ہے, اگر وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے کہ ایجوکیشن حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایجوکیشن حاصل کرنے کے بہت سے آسان طریقے ہیں, اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں دنیا میں کوئی آپ سے سب کچھ چھین کے لے جا سکتا ہے مگر دل سے علم کوئی نکال نہیں سکتا. دنیا کی ہر چیز چرا سکتی ہے مگر علم کسی سے نہیں چرا جاتا. علم کے اینڈ جب تک ہوتی ہے جب انسان مر جاتا ہے, تو انسان تو مر جاتا ہے مگر جو انسان کی جو اخلاق کی تعلیم ہے انسان کے مرنے کے بعد انسان کو اخلاق سے ہی یاد کیا جاتا ہے کہ کون انسان کس اخلاق کا تھا, کیسا تھا, اس کی اخلاق کی وجہ سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی, اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور سپورٹ کریں. اور اگر میری کوئی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی بات اگر آپ کو غلط لگتی ہو, آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کا رسپانس دیں, تو مجھے ایک سدھارنے کا موقع ملے گا اپنی غلطی کو. غلطی تو ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی انسان دنیا میں پورا نہیں ہے, تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو پلیز آپ مجھے سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور جو آپ کو انٹرسٹ لگے میرے ٹاپکس میں آپ پلیز اپنے ٹاپک کے لحاظ سے آپ مجھے مینشن کریں میرے کمنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے آپ کو شیئر کروں گا. اور اللہ حافظ, بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا.